میں تھوڑا سا یہ جو سانپ سیڑھی ہے دوبارہ سے ناظرین کو سمجھا دوں. ناظرین, آج پیپلز پارٹی نے ایک ڈرافٹ شیئر کیا, وہاں پہ کمیٹی کے سامنے رکھا, جس کو پی ٹی آئی بھی مان رہی ہے اور مولانا صاحب بھی مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک واضح ڈرافٹ سامنے آیا, کلیئرٹی ہے. حکومت نے جو ڈرافٹ رکھا ہے وہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ٹینٹیٹو ہے, اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل ڈاکومنٹ کے طور پر ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا کہ یہ ہمارا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آ گیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم یہ ڈرافٹ لے کے ہم ایک اپنا ڈرافٹ بھی تیار کریں جو کہ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھیں, اور اپنے ڈرافٹ کی تیاری میں ہماری خواہش ہوگی کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیں. سو یہ ڈرافٹ جو ہے کلی شکل میں ابھی تک کسی جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے, جو کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حسن ایوب, سمجھ آ گئی ہے؟ جی آئیے, یہ سانو بھی سمجھا دو ہو کیا رہا ہے. بس آپ سمجھنا نہ چاہ رہے ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں سر, آپ کے بیانات سارے سینئر لیڈران کے بیانات سنوائے ہیں, آپ کیا کریں؟ وہ تو پی ٹی آئی نے تو سیاست کرنی ہے نا. نہیں, مولانا صاحب پی ٹی آئی تو چاہتی نہیں ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں سیاست کریں گی. بات اب سن لیں, پی ٹی آئی نہیں چاہتی. بیرسٹر گور صاحب ہو گئے, عامر ڈوگر صاحب ہو گئے, وہ تو کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ آئینی ترمیم ہو. وہ تو اپنے جو اراکین ہیں پنجاب کے ان کو چھپایا ہوا, انہوں نے خیبر پختونخوا میں ان کا اپنا جو ہے انٹرنل میٹر ہے, ان کے رشتہ دار وغیرہ اپنی جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں. بہرحال یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے. ویسے اعتماد بڑا کرتی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر نا, بڑا ویسے یقین ہے ان کے اوپر. آپ نے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا وہ پڑھا ہوا ہے؟ جی میں نے نہیں پڑھا, وہ پڑھیے گا. میں پڑھوں گا. کس نے کتنے اٹھا کے ہم نے رکھے ہیں, اعتماد نہیں ہے. بہرحال ان کو کہتے ہیں نا ہمارے بندے رابطے میں ہیں, فلاں ہیں فلاں فلاں, وہ کوئی چیز نہیں ہے. اتنی لا علمی ہے وہ تقریباً ایک درجن کے قریب ان کے اراکین جو ہیں یار, وہ پتہ چل جائے گا جتنے ساتھ رابطے میں ہے نہیں اور یہ کہہ رہے رابطے میں. اچھا چلیں بتائیں نا, مطلب ایسی لا علمی پر تو دل کرتا ہے کھڑے ہو کے سیٹ سے یار وہ تو سلام کروں ان کو. یار یہ ناظرین کو پتہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, اتنی لا علمی کی بات ہے. اچھا جہاں تک میرے پاس نہ آئے, آپ بیٹھے وہیں بیٹھے رہے. نہیں پلیز صاحب, میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا لائٹر سائڈ, جی کوئی ایسا کام ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے اور وہ خراب ہے اور غلط ہے اور وہ پی ٹی آئی یا اس کے بانی نے نہ کیا ہو؟ ہاں یہ بات اچھا, یہ سوچنے کی بات ہے نا, سوچنا چاہیے. اچھا پہلے ہاں واپس مسئلے پہ ہیں. جی سوچیں آپ. ہاں یہ سوچنے کی بات ہے. جہاں تک بات آ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کی, تو گورنمنٹ اس ڈرافٹ کو اون کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ڈرافٹ ہے, اسی کے اوپر ہی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں سے کچھ چیزیں مولانا کے ساتھ جب وہ طے کرنے کی کوشش کریں گے کہ مولانا بھی آن بورڈ آ جائیں. دیکھیں خواہش ہے یہ مسلم لیگ نواز کی بھی, میاں نواز شریف صاحب کی بھی, شہباز شریف صاحب کی بھی, آصف علی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو کی, کہ مولانا اس ترمیم کا حصہ ہوں. اچھی بات ہے. ویسے ایک چیز سوال ہے نا, دوسرا ان کا جو ڈرافٹ ہے اس ڈرافٹ کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینچ بن جائے, بات سنیں نا, کہ جی آئینی بینچ بن جائے. آئینی بینچ کسی نے نہیں ماننا, بننی ہے وفاقی آئینی بتا دیا وہ ڈیفنس منسٹر نے کہ جو گناہ بالعزت میں کیا فائدہ, وہ تو وہیں پہ ہوں گے, تو علیحدہ عدالت, وہ کوشش پوری ہے ان کی. میرا یہاں پہ جو سوال ہے نا, جو عام پبلک پوچھ رہی ہے, میڈیا پوچھ رہا ہے, کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ حکومت وقت ایک پروپوزڈ جو ہے ریکمنڈیشنز, تجاویز کہ یہ گورنمنٹ کے ذہن میں ہیں, ان کو پبلک کر دے, میڈیا کے سامنے رکھ دے تھرو جو ہے اخبارات. پبلک ہو گیا نا جی پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میرے پاس پڑا. یار میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ گورنمنٹ ہی ہے, پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے. پیپلز پارٹی, لیکن اس میں لیڈنگ رول ہے بلاول بھٹو زرداری کا. یہ پیپلز پارٹی والا ڈرافٹ ہی مین ڈرافٹ ہے. اسی کے اوپر ہی مولانا کے ساتھ بھی نیگوسیشن ہوگی, اسی کے اوپر بھی باقی جماعتوں کو بھی آن بورڈ کیا جائے گا. تو لہٰذا اسی پر ہی آپ سمجھیں گے اس میں جو چیزیں شامل ہیں, یعنی 184 کو ریموو کرنا ہے, اور یہ اختیار جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہوگا, اور وفاقی آئینی عدالت کا یہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا, اور یہ بہترین ڈرافٹ ہے. ناظرین, یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے مطابق موجودہ سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی, اس کے جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جو اگلے چیف جسٹس بنیں گے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ صرف ہوں گے, لیکن اصل جو چیف جسٹس بنیں گے, یہ جو ڈرافٹ جس کی بات کر رہے ہیں حسن ایوب, وہ ہوگا چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا. روٹیشن میں بنے گا, وہ ٹرم فکس ہوگی 3 سال کے لیے, اور روٹیشن میں ہے, اور ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی. اچھا, ہر صوبے کا چیف جسٹس آئے گا. چوہدری صاحب, آپ کے پاس اس حوالے سے خبر کیا ہے؟ تبصرہ تجزیہ تو آپ کا آتا رہتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت کی خواہش ہے, یہ جو ڈرافٹ کھیل رہے ہیں, وہ جو, کیونکہ اگر ان کے دل کے اندر ان کی نیت صاف ہوتی نا, یہ ایک کامنٹ آ رہا ہے سامنے تمام اطراف سے کہ کچھ نیت کے اندر کچھ تھوڑی سی گڑبڑی ہے, ادروائز ابھی تک یہ ڈرافٹ سامنے کرتے, یہ ڈرافٹ ہے, اس کو ہم نے پاس کرنا ہے,
ڈسکشن کریں, میڈیا ڈسکس کرے, پارلیمان ڈسکس کرے, سینٹ کرے, نیشنل اسمبلی کرے, اور جو کنسرنز جو این جی اوز ہیں وہ آئیں, اپنا فیڈ بیک دیں, عوام اس کے اوپر بات کرے, جو کہ 18ویں آئینی ترمیم کے موقع پر کیا گیا تھا. ابھی تک یہ چھپا کے کیوں رکھے ہوئے ہیں ڈرافٹ؟ چوہدری صاحب, آپ کو 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ان کا نمبر 1 پرابلم ہے 8 فروری اور اس مینڈیٹ کو لیجیٹمائز کرنا اور کنٹینیو کرنا حکومت میں. پہلے اس کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں. یہ چاہتے یہ ہے کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, اور اب ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے, وہ ابھی اس کو سامنے لا نہیں رہے. ورنہ یہ ترمیمیں یا ان کا پاس ہو جائیں یا نہ ہو جائیں, اٹ میکس نو ڈفرنس. اچھا صاحب, آپ کی بات سمجھ آ گئی.